اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. یہاں سے ہے نا. اے ایمان والو، اتقوا اللہ مانے ہے اتقوا اللہ مانا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا حکم ہے رب تعالیٰ کا ڈر کر کے؟ اصل ثانی یہ حکم ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو ما بقی من الربا ہے. ان کنتم مومنین، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم مومنین، تاکید ہے. اگر مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو، ایمان کا تقاضا یہی ہے. سود ایک بے رحمی ہے، سود ایک لعنت ہے، سود ایک حرام قطعی چیز ہے. لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو. یہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہوتا ہے، یہاں کہیں ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی سمجھ لے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے بغیر پیغمبر کے واسطے بالذات خطاب کر رہا ہے، بغیر کسی واسطے کی خطاب کر رہا ہے. اچھا، تو یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے براہ راست خطاب. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑو گے بقیہ سود، ابھی تو جو کر دیا جو بقیہ سودی معاملات ہے ختم کرو، تو پھر فَأْذَنُوا، اذن کان سے ہے، فَأْذَنُوا کان سے اعلان سن لو، بحرب من اللہ، اعلان سن لو، بحرب عظیم، تنوین تعظیم کے لیے، بہت بڑی جنگ کا اعلان سن لو، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اللہ کے رسول کی طرف سے. کسی گناہ پر جو اللہ سے جنگ کا اعلان سوائے سود کے نہیں ہوا. تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں باز آتے ہو تو فَأْذَنُوا، سن لو اعلان، بحرب من اللہ، بڑی جنگ کا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اگر توبہ طائب ہوتے ہو تو تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اصل راس المال ہے، تم نے سود پہ لگایا، جو اصل راس المال ہے وہ تمہیں مل جائے گا. فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ، تمہارے لیے تمہارے راس المال مل جائے گا. اگر تمہیں راس المال بھی نہ مل جائے تو تمہارے پر ظلم ہوگا یہ، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو لیکن پہلے لفظ لا تظلمون ہے، تم ڈبل غریب سے سود لے کر تم ظلم نہ کرو. اور لا ولا تظلمون، تمہارے اوپر بھی ظلم دنیا اور آخرت میں نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تمہارا راس المال واپس ملے گا، اور آخرت میں تمہیں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی جبکہ توبہ طائب ہو جائے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اب راس المال اگر آپ لیتے ہیں، وَإِنْ كَانَ، اگر ہو آدمی جس کے پاس آپ کا راس المال ہے، ذو عسرۃ مانا تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، فَعَلَيْكُمْ نَظِرَةٌ، پس تمہارے اوپر مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسودگی اور خوشحالی تک، مالدار ہونے تک تمہارے اوپر جو ہے اس کو مہلت دینا ہے. لیکن یاد رکھو کہ تم اگر معاف کرو گے، صدقہ کرو گے اور راس المال بھی چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تفضیل کیسے، بہت بہتر، کتنا ہے اللہ جانتا ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، تمہارے پاس کوئی علم ہے تو علم کا تقاضا یہی ہے کہ تم کیا کر لو جی، چھوڑ دو، صدقہ کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، خدا سے ڈرو
اوپر فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان سن لو. کون اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو کہ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی تم اللہ کے پاس موجود ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں پکڑیں گے اگر یہ احکام پر تم عمل نہیں کیا تو. اس کو زجر کہتے ہیں. مفسرین میں یہ کلام ہے، سب سے پہلے وحی الہی وحی الہی کی کون سی صورت اور کون سی آیت ہے؟ تو آیات تو اکثر جمہور یہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پوری صورت نہیں، چند آیات. پھر وحی کا معاملہ منقطع ہو گیا اور بعد میں جو ہے نازل ہو گئی سورہ مدثر. سمجھ میں گئی؟ یا بعد میں مکمل جو پہلی صورت نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اختلاف پایا جا رہا. تو پہلے وحی سورہ اقرا بسم ربک الذی، آخری وحی کون سی ہے؟ تو اس میں بھی بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے. زیادہ راجح بات اس آیت پر بھی قول کیا گیا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. کسی نے سورہ مائدہ اليوم اکملت لکم سورہ مائدہ کی، کسی نے اذا جاء نصر اللہ. ٹھیک ہے، بہرحال زیادہ رجحان جو ہے قوی دلائل اس آیت پر بھی قائم ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اور مضمون کے لحاظ سے زیادہ مضبوط اور ڈرانے والی آیات بھی ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. کوئی مفر ہے بتاؤ؟ این المفر، اب کہاں ہے مفر، بھاگنے کی جگہ؟ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ کے پاس جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. اچھا، پہلے سود کی حرمت کا حکم، سود پر تفصیل تھی. اب اگلے رکوع میں مولوی صاحب یہ جو سود تھا، سود کب پڑتا تھا؟ قرض لے لیا غریب آدمی، 10,000 روپے لے لیا، فرض کرو قرض ادا نہیں کر سکا. وہ آدمی کہتا کہ جی قرض ادا کرنے کے لیے 1 مہینہ ٹائم تھا، چلو 2 مہینہ آپ کو اور دے دوں گا، 1000 کی بجائے 2000 اور 2000 کی بجائے 4000. اس طرح سے بڑھتے وہ جو سود ہے، سود پر بھی سود ہوتا تھا. سمجھ میں کہ جی مطلب جو ہے 1 مہینہ بعد دو گے تو 1000 کی بجائے 2، وہ مہینہ آ گیا 2 یار نہیں ہے، غریب ہے تو چلو 2 ہے تو پھر آئندہ 1 مہینہ اور ہے، لیکن ابھی آپ کے پاس 2000 ہے نا، تو 2000 کی عوض جو ہے 2 اور ہو گیا، تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گیا. ٹھیک ہے. تو چونکہ قرض کا اکثر معاملہ دین میں ہوتا تھا، اس لحاظ سے متصل جو ہے دین کا رکوع آ گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی سود کی بجائے قرض دو، قرض میں یقرض اللہ قرضا حسنا. سمجھ میں کہ جی سود کی بجائے کیا معاملہ کرو بتاؤ؟ قرض حسن دے دو اپنے بھائی کو. اور پھر آگے جو ہے قرضے کی آداب بھی ہاں ذکر کیا ہے. سارے گناہ گار. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ فرمایا کہ کوئی آدمی نہیں بچے گا کہ جس کے اندر جو ہے سود داخل ہو چکا ہوگا. اور بڑے تک عثمانی صاحب کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اتنا علم دیا. ہمارے استاد کہتے تھے زاہد الراجلی صاحب، یہ ایک آدمی الگ ہے اور دنیا کے سارے علماء الگ ہیں. یہ مبالغہ نہیں ہے. اس آدمی کی قلم نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ جتنا جو ہے صدی میں کوئی نہیں لکھ سکتا ہے. اور سود پر اتنا کام کیا ہے کہ اتنا کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن آخری میں خود اپنے علماء دشمن. یہ ایک مصیبت ہوتی ہے. موقف نہیں سننا ہے، کسی کی بات نہیں ماننی، بس
تو بڑا ایک تنازع بھی کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ حضرت کی طرف منسوخ کر دیا کہ آپ جو ہے سود کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ حالانکہ سود کے متبادل تو حضرت نے پیش کیا ہے۔ سود کا لوگ پوچھتے تھے کہ سود ہم نہیں کریں گے، سب متبادل بتاؤ، تو دوسرے علماء نہ متبادل ان کے پاس ہے اور نہ سود کی حرمت پر دلائل، مطلب سود کی حرمت پر تو دلائل دے سکتے، متبادل پیش نہیں کر سکتے۔ تو خیر بہرحال یہ چیز جو ہے اس جرم میں سب کے سب ہے، ان کا زیادہ جرم ہے، ہمارا کم جرم ہے۔ اعمالکم و مالکم، سارے لوگ روڈوں پر نکل کر ڈنڈے لے کر کہے کہ سود ہم نہیں کرتے، ہم بھوکے رہیں گے، تو کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جو ہے اپنا سیاسی لیڈر بنا، وہ آپ کا پیغمبر ہے، جو کچھ بھی کرے گا وہ کہے گا آپ نے وہی ماننی ہے۔ دوسرے جو ہے یہ انگریزی دور میں لڑاؤ اور حکومت کرو، ان کی پالیسی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو تقسیم کرو، مذہبی لیول سے بھی کرو اور سیاسی لیول سے بھی۔ مذہبی طریقے سے بھی وہ تقسیم کرتے ہیں، سیاسی لیول پر بھی تقسیم کرتے ہیں، تو مذہبی لیول ہر مسجد پر جو ہے فتوے شروع ہو گئے، جو آدمی کچھ کام کر رہا ہے اس کے پیچھے، اور سیاسی لیول پر بھی شروع ہو، اور مذہبی اور سیاسی لوگوں کو بھی آپس میں لڑایا گیا، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ لارڈ میکالے اور ہندوستان میں جو یہ سارے مسلمانوں میں آپس میں لڑانا ہے، کوئی صلح اصلاح ہو جائے وہاں انگریز پہنچ جاتا ہے لڑانے کے لیے۔ تو جب مجبور ہو جائے گا پھر آپس میں جنگیں بھی ہوں گی، اسلحے کی ضرورت ہوگی۔ اسلحہ جی آج جو ہم بناتے ہیں کیا ہے جی، اتنا ڈالر دو، اتنا سود دو، اب آ گیا سود، معیشت خراب ہو گئی، الیکشن جی کیا کس سے ٹھیک ہوگا ملک جی، ایسا ہم دیتے ہیں۔ سود جو ہے یہی ہے حرام حرام۔ آپ کو میں کتاب بتا دیتا ہوں انگریز کی چالوں کی، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے نقش حیات۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز کے آنے سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان کا جو جیسے بھی مسلمان حکمران جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑے فہم و فراست اور بہت بڑے دینداری دی ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر اللہ کا ولی تھا، بسا غنیمت تھا، 700 سال تک ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کی حکومت رہی، جیسے بھی ہو، مطلب خلفائے راشدین کی طرح تو نہیں تھے، لیکن وہاں اتنا سونا چاندی تھا کہ شیخ نے ذکر کیا کہ دنیا میں سب سے امیر ترین ملک یہ امریکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ شیخ نے پورا نقشہ دیا کہ دنیا میں سب سے امیر ترین ملک کون سا تھا جی، ہندوستان تھا۔ ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی آ گئی، آرام آرام سے پہلے تمبو خیمے لگا تجارت شروع کر دیا، تجارت کرتے 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 کچھ جگہوں کو خرید لیا، اس طرح سے چلتے 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 زمانہ ایسا ہے کہ پورے ملک پر انہوں نے حکومت شروع کر دیا۔ پھر مکمل انگریز حکومت آ گئی۔ انگریز نے مسلمانوں کے لیے کہا کہ سب سے بڑا عہدیدار مسلمانوں کا کتنا بڑا عہدیدار ہوگا بتاؤ جی، نائب تحصیلدار مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے۔ آخری پہنچ مسلمان کی کہاں تک ہوگی جی، نائب تحصیلدار، اس سے آگے نہیں۔ تو نائب تحصیلدار چلاؤ، بڑے سارے وائسرائے اور سب سے بڑے وہی تھے، تو انہوں نے کرش کر کے جو خزانہ تھا پورا کہاں منتقل کر دیا، وہ سونا چاندی سب کے سب جو ہے انگریز نے وہاں برطانیہ میں منتقل کیا۔ ٹھیک ہے جی، بڑے لمبے داستان انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں نقش حیات کے اندر، نقش حیات مکمل پڑھ لو، اسی طرح مقالات جو ہے سید حسین احمد مدنی کی پڑھو تو انسان حیران اور عقل دنگ رہ جاتی۔ سود اب ہر گھر میں آ چکا ہے، سمجھ میں آ گیا جی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جرم یعنی ان کے اوپر جو جرم ہے اسی طرح سے ہمارے اوپر تو نہیں ہوگا، لیکن جرم میں سب شریک ہے۔ اعمالکم و مالکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو تم باہم ایک دوسرے کے ساتھ ادھار کا معاملہ جب کر لو، تم جب معاملہ کر دو، بدین، باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی مقرر اجل کے وقت تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھو،
یہ امر استحبابی ہے. سمجھ میں گئے جی. بھائی کی 4 قسمیں بھی لکھو. بیع العین بالعین، بیع العین بالعین، اور بیع الدین بالدین. مولوی صاحب بیع العین بالعین یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب آپ کو دے دیا اور آپ سے جو ہے قلم لے لیا. اب یہ بھی عین ہے، یہ بھی عین ہے، اس معنی میں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو. اس کو بیع العین بالعین کہتے ہیں. بیع الدین بالدین، میں نے کہا کہ جی میں آپ کو کتاب دے دوں گا، آپ مجھے کل پرسوں جو ہے پیسے دے دو. تو اب مبیع بھی ادھار ہے، ذمہ میں ہے، اور پیسے بھی ادھار ہے. اس کو بیع الدین بالدین کہتے ہیں. یہ ناجائز ہے. بیع الکالی بالکالی ہوا، یہ ایک وعدہ ہوا. سمجھ میں گئے؟ بیع الدین، وہ دین سونا چاندی نہیں، یہاں اور نقد کے حساب سے ہاتھ در ہاتھ. ٹھیک ہے، تو بیع الدین بالدین جو ہے ناجائز. بیع الکالی اس کو کہتے، کو کالا نہیں، کالی عربی کالی. اور بیع العین بالعین، چیز دے دو عین لے لو، ہاتھ در ہاتھ دے دو. اللہ تجارتاً تدیرونہا جو آگے ذکر ہوگا، ہاتھ در ہاتھ، یہ بیع العین بالعین. تیسری صورت یہ ہے کہ بیع العین بالدین، بیع العین. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بیع الدین بالعین. بیع الدین مبیع کیا ہو، ادھار ہو، اور بالعین سمن جو ہے 10 بدر، اس کو بیع سلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیع العین بالدین، پیسہ بعد میں ہو اور مبیع آپ ابھی دے دے، یہ سب کے نزدیک جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں. بیع العین بالدین مطلب یہ ہے کہ با سمن کے لیے ہے نا، سمن ادھار ہو تو سب کے نزدیک جو ہے جائز، اس میں کوئی کلام نہیں. ٹھیک ہے. اور بیع الدین مبیع ادھار ہے، بالعین سمن جو ہے نقد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بیع سلم کہتے ہیں. اس میں مبیع فی الحال معدوم ہوتا ہے، عقلی طور پر ناجائز ہونا چاہیے، لیکن ضرورت شرعیہ کی وجہ سے یہ جائز قرار دیا گیا. جنس معلوم ہو، نوع معلوم ہو، مقدار معلوم ہو، سمن معلوم ہو، مقدور التسلیم ہو، غیر شرائط کے ساتھ جو ہے بیع سلم جائز. ٹھیک ہے. یہاں زیادہ تر جو ہے تداین تو بیع سلم کی صورت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اذا تداینتم بدین، ادھار کا کوئی معاملہ کر لو، الی اجل مسمی، تو فاکتبوہ، لکھ لو. یہ امر استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے کہ کوئی نہ لکھے تو بیع ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں. کون لکھے گا؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ درمیان لکھے کوئی کاتب بالعدل، انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، آداب ہے، آداب زندگی قرآن میں ذکر. کاتب کو بھی جب ان کو کہا جائے لکھو تو وہ تکبر نہ کرے، انکار نہ کرے کہ ان یکتب کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تو شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ جو ہے لکھ لے. اچھا، کما علمہ اللہ فلیکتب، چاہے کہ وہ لکھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، انکار نہ کرے کاتب کہ ان یکتب لکھے، کما علمہ، جس طرح سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے، تو فلیکتب، چاہے کہ وہ لکھ لے. املا کون کرے گا؟ املا قرض خواہ کرے گا یا جس پر قرض ہے، مدیون کرے گا یا دائن کرے گا؟ مدیون کرے گا، مدیون کرے گا، تاکہ وہ بعد میں جو ہے یہ اس کا اقرار ہو گیا تم نے خود لکھا تھا، یہ پیسہ تم نے خود لکھا ہے. تو اب جو ہے قطع نظام مقصود ہے. اصل وہ خود مدیون لکھے گا، جس پر قرض ہے تو وہ سوچ سوچ کر کے لکھے گا اور اپنے اوپر جو ہے زیادہ نہیں لکھے گا. ٹھیک ہے. تو اصول یہی ہے کہ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، املا وہ کر لے گا کہ جس پر حق ہے، یعنی مدیون املا کرے کاتب پر. اور املا کرنے پہ وہ دائن جو سادہ آدمی ہے، گویا کہ فرض کرو، اس کا نقصان نہ کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، خدا سے ڈرے اپنے پروردگار. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا،
کہ کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا، پس اگر ہو وہ آدمی جس پر حق ہے سفی ہو، خفیف العقل ہو، اس کی عقل کم ہو، او ضعیفا، ہاں جو املا کرنے والا ہے، او ضعیفا سفی ہو بچہ ہے، او ضعیفا یا بوڑھا ہو، ولا یستطیع ان یمل، اور طاقت نہیں رکھتا ہے املا کرنے کی ہوا وہ آدمی، تو فلیملل ولیہ بالعدل، چاہے کہ املا کرے اس کا ولی عدل اور انصاف کے ساتھ۔ چوتھا حکم ہے کہ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، دو گواہ مقرر کر دے مِن رِجَالِکُم، مردوں میں سے۔ اچھا جی، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد میسر نہ ہو تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں ہیں۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ وہ عدالت، گواہوں میں عدالت ضروری ہے، تو ممن ترضون ان میں سے جن پر تم راضی آدمی فاسق پر ہوتا ہے یا عادل پر ہوتا ہے؟ عادل پر ہوتا ہے، تو اس لیے گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی گواہ عادل ہو، تو لہٰذا یہاں سے ممن ترضون من الشہداء عدالت کی طرف اشارہ ہے۔ دو عورتیں کیوں نصاب میں؟ فرمایا ان تضل احداہما، اگر بہک جائے ان میں سے ایک تو فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلائے گی وہ ایک دوسرے کو۔ ٹھیک ہے جی، جو ہدایت پر ہے وہ بہکی ہوئی کو یاد دلائے۔ ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کرے گواہ بھی، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے کہ آؤ گواہی دے دو۔ جب پہلے معاملہ کے وقت تم گواہ بن گئے ہو تو ابھی جو ہے جب تمہیں بلایا جائے تو انکار نہ کرے۔ اس میں ایک گویا کہ فقہی مسائل ہے بہت سارے۔ بعض لوگ جلدی سے جا کر میں تمہارا گواہ ہوں، جلدی معاملہ کرو میں گواہی دوں گا، ایسے جو ہے یشہدون ولا یستشہدون والا معاملہ نہ کرے، کیونکہ گواہی طلب کر لے تو پھر جاؤ نا، اس سے پہلے ورغلا کر کے اس کو گواہی کے لیے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا دعوا، اس کو بلایا جائے مدعی تب جا کر کی گواہی دے۔ خرچہ مرچہ لے سکتا ہے نہیں گواہ؟ بتاؤ تو لے سکتا ہے۔ فرض کرو میں آپ کا گواہ ہوں، کوہستان میں ہوں، تو میں ادھر آ کر کی گواہی دے رہا ہوں، تو اپنی گواہی پر تو نہیں لے سکتا، لیکن وہ آنے جانے کا خرچ کس پر ہوگا جی؟ مدعی پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دو مسئلے یہاں سمجھ لو، قلم کاپی کو حرکت دے دو۔ دیکھو معاملات بعض ایسے ہیں کہ جہاں خالص عبادات محض ہے، معاملات بعض ایسے ہیں کہ جی عبادات محض ہے، جہاں گواہ گواہی دیتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں، یوں لکھو گواہوں کی گواہی کے کئی صورتیں ہیں۔ بعض جگہ ایسے ہے کہ خالص جو ہے دینی کام ہے، تو وہاں ایک دیندار شخص اگر اطلاع دے دے تو اس کی بات مان لی جائے گی، جیسے تحویل قبلہ میں۔ سمجھ میں گیا جی؟ اچھا، رمضان کا روزہ جو ہے چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے، سمجھ میں گیا جی؟ تو مطلب خالص کسی پر الزام نہ ہو، خالص عبادت میں ایک آدمی خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ غلام ہو، اس کی بات کو جو ہے مان لیا جائے۔ حدود اور قصاص کے اندر، حدود میں عورتوں کی، جمہور کے نزدیک عورتوں کی، سب علماء کے نزدیک حدود قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ زنا ہے، حد زنا، اسی طرح سے جی قتل وغیرہ، کیونکہ یہ شبہات سے ساقط ہوتی ہے، اور عورت ناقصات العقل ہے، اس لیے دو نصاب رکھ دیا گیا۔ تو 100 عورتیں بھی گواہی دے دے تو ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، شریعت میں نہیں، ہماری ان عدالتوں میں کوئی ٹالیشا بھی گواہی دے سکتا ہے، ان کے لیے تو گواہ چاہیے تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ کوئی دین و ایمان کا پتہ، بس وہاں گواہی دے دی۔ وہ جج کہتے بھی ہے اللہ کو حاضر ناظر کر کہو، فلاں کہو، قسم کہو، لیکن جو ہے ان کے ہاں دینداری کوئی لیس بھی شہید ہے۔ ٹھیک ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جی خود بھی گواہی دے، میں اپنا مقدمہ ہے نا، میں خود بھی گواہی دے،
اب مدعی بھی اور گواہ بھی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہمارا خود کیس تھا اور میں نے بھائی کو کہا کیا وہ کہا گواہ میں ہوں. آپ کیسے گواہی دیں گے؟ کہ جج نے کہا ہے کہ ایک گواہ آپ ہے اور ایک اور ضرورت کے وقت ایک آپ خود گواہی دیں گے. تو وکیل ہونے کی حیثیت سے گویا کہ گواہ اور ہو گیا اور ہو. یہ دیکھو عجیب نظام جی. نہیں پہلے سے بنے ہوئے ہیں عمران خان کے نظام ایسا. 700 کی مسائل یہ جو ہے جو جزیات ہے 700 کے قریب مسائل. یہ پہلے جو نظریاتی کونسل میں شیرانی صاحب چیئرمین تھے تو اس نے 700 کے قریب مسائل نکال دی تھی کہ جو اسلام کے خلاف 700. انہوں نے کہا یہ مطلب محفوظ ہے ابھی بھی ریکارڈ میں موجود. جی ہاں نملہ صاحب بھی وہ سارے وہ ہے کونسل. اچھا تو باہر صورت یہ ہے کہ ایک صورت کیا ہو گئی کہ عورت بھی مرد بھی مسلمان ہونا شرط ہے بس. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے کوئی نصاب نہیں. دوسرا یہ ہے کہ حدود اور قصاص ہے اس میں عورت کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا معاملات ہے. معاملات لین دین میں وہاں جو ہے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی. ٹھیک ہے جی. اور حد زنا کے اندر جو ہے 2 مرد بھی نہیں. کتنے ہیں کل بتاؤ؟ 4 مرد. اس کا سر اور راز یہ ذکر کیا ہے کہ آدمی کتنے زنا 2 سے ہوگا نا, ایک مرد اور ایک عورت. تو 2 گواہ جو ہے کس کی ہوں گے؟ مرد کی جانب اور 2. اور دوسرے کی زنا میں جو ہے اصل میں 70 ہے. 70 اصل میں حد الامکان یہی ہے کہ رجم نہ ہو. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے شہادت بھی صح رکھی گئی. 4 آدمی ہوں, عادل 4 آدمی ہوں, اور وہ بھی دیکھیں ایسے کہ جیسے کہ جی سرمدانی جو ہے جی کمیل فلم مقالتی یعنی کنایا ہے کہ واضح دیں. اور اس طرح سے کھلم کھلا 4 آدمی دیکھ لے تو وہ آدمی انتہائی فحاش ہوگا. اور اس کا علاج بھی یہ ہے کہ پتھروں سے اس کو کیا کر دیا جائے, ختم کیا جائے. اور ایک آدمی کو ٹھکا کر کے لگا دو تو آئندہ جو ہے یہ بے حیائی کیا ہو جائے گی جی, ختم ہو جائے گی. اللہ ایسا موقع لے آئے. ٹھیک ہے. ایسا نظام اللہ نافذ کر دے قرآن کریم. ٹھیک ہے. تاکہ لوگ پردہ کریں گے یا نہیں کریں گے بتاؤ؟ جب پتھر لگیں گے نا تو خود پردہ کریں گے. ڈنڈوں کا کام واز سے نہیں ہوتا اور واز کا کام ڈنڈوں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. خیر بہرحال تو 4 آدمی. اب ایک بات رہ گئی ہے, باقی آگے مضمون چلاؤں گا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں کیوں بتاؤ. ایک تو قرآن کریم میں ذکر کیا ناقصات العقل ہے, پھر بھی ایک بھول رہی ہے اور ایک اس کو یاد دلا رہے. لیکن قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ازل سے عورتیں زیادہ ہیں. عورتوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ 2/3 عورتیں ہیں. 2/3 عورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے اس کی وراثت کا حصہ بھی لذکر مثل حظ الانثیین رکھا گیا ہے. اور ان کی گواہوں کا نصاب بھی جو ہے 2 کو 1 کے درجے میں رکھا گیا ہے, کیونکہ جو ہے تعداد ہی زیادہ ہے عورتوں کی. جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو جی ایک مرد کے لیے جو ہے 4. وہ آگے اپنی جگہ پر انشاءاللہ آ جائے گی. اچھا کدھر پہنچ گئے جی؟ فَإِلَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا کہ ایک بہک جائے تو فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى یاد دلائے گی ان میں سے ایک دوسرے کو. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا أَتَوْا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اب یہ سستی نہ کرو, جو بھی معاملہ ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو لکھ لو ضرور. اور لکھنا اس لیے کہ لکھنے کے بعد آدمی کو یاد رہتا ہے.
نہیں سمجھ میں آئی جی؟ یہ جو اہل حدیث وغیرہ ان کے ساتھ جو مناظرہ ہے اس میں بھی بعد میں ہمارے علماء نے کہا کہ ان کے ساتھ ویسے بحث نہیں کرو، پہلے لکھواؤ کہ کیا آپ کا مدعا ہے جی، 1000 باتیں کرے گا نہیں مانوں گا، مدعا لکھو جی، ٹھیک ہے، وہ بات کر لے، پورے لکھنے کے بعد پھر وہ خود بخود جو ہے پھنس جائے گا، اب وہ آئے معاشائی نہیں کر سکتا، تو پہلے لکھوا کر کے ٹھیک ہے جی طے کیا جائے، اور لکھنا یہ قید ہے، قید مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ان کے الفاظ کو اور بعد میں وقت ضرورت وہ جو ہے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَلَا تَسْأَمُوا، سستی نہ کرو کہ ان تکتبوہ، تم لکھو حق کو، صغیراً حق چھوٹا ہو یا کبیراً بڑا ہو، زیادہ رقم ہو کم ہو، الی اجلہ معنی مدت تک، جس مدت تک جو تحریر ہے اسی طرح، ذالکم اقسط، یہ لکھنا زیادہ انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے یہاں انصاف کو زیادہ قائم کرنے والا ہے اللہ کے یہاں، اور وہ اقوم للشہادت، دوسرا فائدہ ہے کہ شہادت کو زیادہ قائم کرنے کے لیے، کہا ہوں کو یاد بھی ہوگا کہ اپنے الفاظ کیا کیا معاملہ ہے پورا، اور تیسرا فائدہ ہے وہ ادنی اللہ ترتابو، کہ زیادہ قریب کرنے والا ہے کہ اللہ ترتابو، تم اس معاملے میں شک نہ کرو، الا ان تکون تجارتا، ہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو تجارت، حاضرتاً مانا 10 بدس، تدیرونہا بینکم، تم ان کو گھماتے ہو آپس میں، نہیں سمجھ میں، اس کا حاصل معنی کر دیا 10 بدس، تجارتاً حاضرتاً، تجارت ہو حاضر، تدیرونہا بینکم، تم ان کو گھماتے ہو آپس میں تجارت، یعنی دیتے ہو لیتے ہو، جیسے دکان ہے آپ جیب سے پیسے نکال کر وہاں سے لیتے ہو، وہاں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے تسبیح پر ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے بھائی بھی مشتری گویا کہ پیسے دے کر وہاں چیز اٹھاتا ہے، ایجاب قبول بھی کبھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیعطاعتی کہتے ہیں، گویا کہ اجازت ہے، گویا کہ اذن عام ہے کہ یہی اس کی قیمت ہے، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہ، تو تمہارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ مقرر کرو، اذا تبایعتم، باہم ایک دوسرے کے ساتھ بے شرح کر لو، ہاں، ولا یضار کاتب ولا شہید، ضرر کاتب کو نہ دو، کیا کون سا ضرر ہو سکتا ہے، یہ معذوف ہے کہ جس طریقے سے جو ہے ضرر دینا، ٹھیک ہے جی، چونکہ کاتب کا حکم ہے کہ اس کو لکھنے کا حکم، ٹھیک ہے، اس کو تم جو ہے نکال کر کے اس کا خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے، اس کو نوکری سے نکال کر مثال کے طور پر کسی طریقے سے اس کو ضرر دینے کی اجازت نہیں، تمہارا گواہ ہوا ہے، اس کا شرعی حکم میں گواہی ادا کرے گا، لیکن اس کا جو نقصان ہو سکتا ہے اس کا عوض تمہارے ذمہ ہے، کیا کر لو جی، بیچارہ دہاڑی کر رہا ہے تو اس کا دہاڑی پیسہ دے دو، اور کوئی کام میں لگا ہوا ہے خرچہ پورا کرو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، دیکھو ہر طرح سے جو ہے ہر طرح سے نقصان کا شریعت ازالہ کر رہا ہے تاکہ عدل قائم ہو سکے، گواہوں پر یہ بوجھ ہو کہ تمہارا نقصان ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے گواہی ضرور تم نے دینا ہے، اب اس کا حرج ہوگا یا نہیں ہوگا بیچارے کا، سمجھ میں کیا چیز، اس لحاظ سے جو ہے اس کا بھی کوئی نقصان کے لیے جو ہے نہیں چھوڑا ہے، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم کاتب کو ضرر دو گے، شہید کو ضرر دو گے، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، با انصاف کے لیے یہ فسق گناہ تمہارے ساتھ متصل لگا ہوا ہوگا، یعنی اچھی بات نہیں ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتے ہیں اللہ جی، احکام مفیدہ جو پہلے چارٹ دیا گیا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے عالم ہے، سمجھ میں گئی جی، قرضہ، اب کوئی قرضہ نہیں دیتا ہے، اصل پہلے بات تو دین کی چل رہی تھی، بیچ میں پھر بے آ گئے، پھر اس کے آداب ذکر ہو گئے لکھنے وغیرہ کی، لیکن وسا اوقات جو ہے کوئی آدمی کو پیسہ ضرورت ہے اور اس کے پاس چیز موجود ہے، اشیاء موجود ہے، لیکن کوئی لیتا نہیں ہے اشیاء، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ موبائل موجود ہے، یہ گھڑی موجود ہے،
یا یہ مطلب فلاں شے موجود ہے، بکرا ہے، بیل ہے، یہ تم اپنے پاس بطور وثیقہ کے تم رکھ لو۔ وثیقہ جانتے ہو، بطور بھروسہ اور اعتماد کے، اور میرے لیے جو ہے فلاں شے دے دو، گندم دے دو، ٹھیک ہے، پیسہ دے دو نقدی۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ رہن کہتے ہیں۔ یہ بھی قسم کا دین ہی ہے۔ فرماتے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، یہ سفر اتفاقی طور پر زیادہ اغلب ضرورت سفر میں ہی آتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ رہن جو ہے مقیم آدمی رحم نہیں کر سکتا۔ مقیم آدمی کو بھی ضرورت، اصل اس کی جو مشروع ہونے کی علت کیا ہے کہ ضرورت ہے۔ ضرورت مقیم ہونے پر بھی پیش آ سکتی ہے، اور جا وضو کر لو، شاباش بیٹا، ہلو، جا وضو کر لو، شاباش۔ تم زیادہ سونا شروع ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ جی کلاس میں چوکس ہو جاؤ، تفسیر جو ہے برباد کرنے سے پھر نقصان ہوگا۔ سارے ساتھی احتیاط کرو۔ اچھا، کدھر سبق تھا جی؟ اچھا، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وہاں لکھنے والا کوئی نہیں ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، لکھنے کوئی فرض تو نہیں ہوتا ہے، یہ لکھنے کے ساتھ خاص نہیں۔ یہ رہن کا مسئلہ جو لکھے یا نہ لکھے، مطلب رہن سفر میں ہو یا حضر میں ہو، رہن کا مسئلہ ذکر کریں۔ فرحان و مقبوضہ، فالمشروع جو ہے رہان و مقبوضہ، رہن ہے جس کو قبضہ کر کے دیا جائے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر بے خوف ہو گیا تم میں سے بعض تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو فلاں آدمی کا بیٹا ہے، ہمارا دوست کا بیٹا ہے، اس کو فی الحال پتہ نہیں تھا، یا پتہ چل گیا ہے تو تبلیغی ہے اور نیک آدمی ہے، مجھے پیسہ دے دے گا، تو اس وقت جو ہے کیا کر سکتا ہے بتاؤ جی؟ بغیر کسی رہن کے، بغیر کسی اپنے پاس شے رکھے ہوئے جو ہے واپس بھی کر سکتا ہے اس شے کو جو رکھا ہے، یعنی بغیر اس شے کو رکھے ہوئے قرض دے سکتا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ادا کر دے مدیون وہ چیز جس کے پاس جو ہے امانت ہے، مطلب دین، وہ دین اس کو جو ہے دے دے، اس کو ادا کر لے۔ اپنے شے رکھ کر کے وہ قرض لیا ہے نا، تو اس کو کیا کر دے، یا جو پہلی بات میں نے کہہ دی، دوسرے آدمی کو پتہ چل گیا کہ آدمی تو دیندار آدمی ہے، تو وہ اس کے پاس جو مرہون ہے وہ واپس بھی کر سکتا ہے، چلو یہ لے لو، تمہارے پاس پیسہ ہے، مہینہ 2 مہینہ بعد دے دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے پروردگار سے چاہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت جو ہے ان معاملات میں مت چھپائے، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ اس کا دل گناہگار ہوگا، اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم نے عمل کیا ہے حلیم ہے، جاننے والا ہے۔ ترجمہ دیکھو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا اس چیز پر، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، محاسبہ کیسا کرے گا، تو فیغفر لمن یشاء، معاف کرے گا، بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء عذاب دے گا جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، ایمان لے آیا رسول، بما انزل الیہ، اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس کے اوپر، من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن ایمان لے آئے، کل آمن باللہ، ہر ایک رسول اور
مومن ایمان لے اللہ پر اور ملائک پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر، لا نفرق، انہوں نے یہ کہا کہ ہم الگ نہیں کرتے بین احد، کسی ایک کو، من رسلہ، ان کے رسولوں میں سے، وقالوا، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اطاعت کی، غفرانک ربنا، نطلب غفرانک ربنا، معافی طلب کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر، آپ ہی کی طرف پھرنے کی جگہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے موافق، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ہے، وعلیہا ما کسبت، اس کے اوپر وہ ہے جو اس نے کمایا ہے شر۔ ربنا لا تؤاخذنا، پروردگارہ ہمیں نہ پکڑ لو، ان نسینا، اور اگر ہم بھول گئے تو، او اخطانا، یا ہم خطا ہوئے تو، ربنا ولا تحمل علینا، پروردگارہ مت ڈال دے ہمارے اوپر اسرا، بھاری بوجھ، کما حملتہ، جیسے آپ نے ڈال دیا علی الذین من قبلنا، پہلے لوگوں پر، ربنا پروردگارہ ولا تحملنا، ہمیں نہ اٹھوا دے، ما لا طاقت لنا بھی، وہ چیز جس کی طاقت ہمیں نہیں ہے، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہمارے پر رحم کر دے، انت مولانا، تو ہمارے مولا ہے، ناصر ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے اوپر جو ہے مدد کر دے، ہماری مدد کر دے، علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس رکوع کا ربط جو ہے سورت کی آخری، اس رکوع سے پہلے بھی لگے گا، اور اس رکوع کا ربط اول سورت کے ساتھ بھی لگے گا، اور اس رکوع کا ربط وسط سورت کے ساتھ بھی لگے گا، اور اس رکوع کا ربط جو ہے کل سورت کے ساتھ بھی لگے گا، اور اس رکوع کا ربط خاص کر کے آیت الکرسی جو کہ سورہ بقرہ کے لیے ہے، جی دل ہے، اس کے ساتھ بھی لگے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی جو مضمون گزرا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گناہ کو اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپائے گا، کس کو چھپائے گا بتاؤ، تو اس کا دل گناہ گار ہوگا، اس کا کیا ہوگا بتاؤ، وہ دل گناہ گار ہوگا، تو الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد، گویا کہ دل گناہ گار ہوگا تو سارا بدن گناہ گار، تو ذکر دل کا ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس رکوع میں للہ ما فی السماوات و ما فی وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبوا، تو دل کی باتوں پر محاسبہ ہے یا نہیں ہے جی، تو ربط ہو گیا نا۔ تو اس کا تعلق گہرائی کے ساتھ ہے، فإنه عاصم قلبه، اگلے رکوع میں یہی تو ہے نا کہ صحابہ پریشان ہوگا کہ دل کی وس پر بھی ہمیں کیا ہوگی جی، پکڑ ہوگی، سمجھ میں آ گیا جی۔ اچھا جی، اول صورت کے ساتھ ذرا کھولو تو، اچھا جی، اول صورت میں کیا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، سمجھ رہے ہو، یؤمنون بالغیب، تو ایمان کا ذکر ہے نا، غیب پر ایمان، چھپی ہوئی چیزوں، اور چھپی ہوئی چیزیں کیا کیا ہے بتاؤ، کل آمن باللہ جی وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، گویا کہ اول صورت کی کیا ہے بتاؤ، تشریح ہے، سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو جی۔ اچھا جی، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سمعنا واطعنا جو ہے کس کی تشریح ہوگی، بس ہمارے جو ہے تم بتا سکتے ہو، یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز اور عشاء احکام جب آئے تو انہوں نے کیا کہا،
متقی بن کر کی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون، گویا کہ انہوں نے کیا کہا جی؟ سمعنا واطعنا کہہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے پیچھے تک سارے جو آیات ہیں نا، وہ آیات وہ سارے جو ہے اسی کے ساتھ اول کے ساتھ بالکل چسپاں ہیں، لفظ بلفظ۔ تو یہ اول سورت کے ساتھ، آخر سورت کے ساتھ بھی ربط ہو گیا، اول سورت کے ساتھ بھی، اور وسط سورت کے ساتھ بھی ربط ہے یا نہیں بتاؤ؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، سمجھ میں آگے جی؟ اچھا، بعض اجزاء میں جو یہودیوں نے کیا کہا جی؟ سمعنا وعصینا، اور یہاں کیا فرمایا گیا بتاؤ جی؟ واطعنا، اس کا جواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پوری صورت کے ساتھ ربط یہ ہے جی، دیکھو جی صورت میں کتنے احکام ذکر ہوگا یہ بتاؤ جی؟ عقائد کتنے ذکر ہوتے ہیں شروع میں؟ توحید، رسالت، قیامت، ٹھیک ہے، یہود کا تذکرہ ہوا ہے، اور 3 بڑے عقائد ہیں، اور آگے 35 کیا ہے جی؟ احکام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور احکام ہے تو ان احکام پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ذکر کر دیا کہ بادشاہ احکام دیتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کی مرضی ہے، چون چرا کے بغیر، سمجھ میں گئے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، رب سمجھ میں گئے جی؟ مکمل طور پر سارے احکام، تو احکام کون دیتا ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ بادشاہ دیتا ہے، اور بادشاہی کتنی بڑی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی عظمت ہے۔ تو اللہ کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانی چیزیں، زمینی چیزیں، مطلب خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور مخدوم بھی اللہ کی آسمانی زمینی چیزیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو گے زبان سے یا تم چھپاؤ گے تو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب کرے۔ اس پر صحابہ غمگین ہو گئے۔ اس سے ظاہری معنی یہ ہوگا کہ دل کی خیالات پر بھی محاسبہ ہے، اور خیالات سے تو کوئی آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ مثال دے دو، روزہ بھی آ رہا ہے، باہر آپ نے مارکیٹ میں دیکھا زبردست سیب نظر آ گئے، تو آپ کے دل میں آ گئے نا کھاؤں گا، یہ خیال تو آ گیا نہیں آ گیا؟ اور بھی چیزیں آپ دیکھ کر خیال آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خیال پر اگر پکڑ ہے تو پھر بچ گیا کوئی؟ صحابہ دانا تھے، تو سمجھ گئے کہ یہ تو معاملہ بہت مشکل ہے، یا رسول اللہ جی یہ اگر دلی خیال پر بھی ہماری پکڑ ہو تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ آپ اس نے ڈانٹا، تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو، بلکہ کیا کرو جی؟ سمعنا واطعنا کرو، ٹھیک ہے، ایمان لے آؤ۔ تو پیغمبر نے خود بھی اور اظہار ایمان، اور صحابہ کرام نے سمعنا واطعنا اور ایمان کا اظہار کیا، وہ اللہ کو بہت پسند آ کر کے نقل کر دیا کہ کل آمن الرسول بما انزل الیہ، سمجھ میں آ گئی؟ کل آمن باللہ، صحابہ کرام ہو یا نبی کہ کل آمن باللہ و ملائکتی و کتب الاخری تک ذکر ہو۔ ٹھیک ہے، جب سمع اور طاعت آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے تفقیق کا معاملہ تشریح کر دیا کہ بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ دل کی خیالات تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ مطلب جو ہے وَإِن تُبْدُوا أَوْ تُخْفُوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیاری افعال، آپ کے اختیاری افعال دل میں، ٹھیک ہے، ہوں، آپ کے اختیار میں ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دل میں چھپاتے ہیں، حسد چھپاتے ہیں، گناہ ہے یا نہیں بتاؤ جی؟ اسی طرح بغض ہے، اسی طرح سے کینہ ہے، اور بہت سارے آپ باتیں دل میں، اس پر ثواب ہے یا نہیں، وہ اختیاری افعال ہے۔ غیر اختیاری پر جو ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے جو ہے اس بات کا وہ ہو گیا، وہ کہ مداوع ہو گیا۔ اچھا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو یحاسبکم بہ اللہ ہے، تو حساب میں کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا کہ بعض کو اللہ معاف کر دیں گے اور بعض کو عذاب دے دیں گے، اللہ بادشاہ مطلق ہے۔ اور آگے اس کی علت ذکر کر دیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب مومنین کی مدح جو انہوں نے اپنی جگہ پر ایمان لایا تھا، آمن الرسول،
रसूल अलिफ लाम आहद के लिए नबी अकरम मुराद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिमा उन्ज़िल युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा, इसकी सब मुनासिबत है या नहीं बताओ तो। युमिनून अच्छा कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि, ये कुल्लुन मुज़ाफ़ इलैहि का इवज़ है, ये कुल्लुन तनवीन, कुल्लुन मिन न रुसुलि वल मुमिनून आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही क़ाइलीन ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, जैसा कि यहूद नसारा ने किया है पहले। समझ में गए जी, ला नुफ़र्रिक़ु हम अलग नहीं करते हैं, बैन अहदिन मिन रुसुलिही तिल्का रुसुलु फ़ज़्ज़लना बाज़हुम, समझ में गए जी, रसूलों पर ईमान लाते हैं सब के सब जो बैन अहदिन मिन रुसुलिही। वक़ालू समिअना व अताअना, और उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया और इताअत किया है। गुफ़रानका नतलुब गुफ़रानका, हमें माफ़ कर दे जो हमने इजहार किया था, ठीक है जी। अच्छा, रब्बना ए हमारे परवरदिगार, इलै व इलैकल मसीर का माना क्या है कि आप ही की तरफ जो है, व बिल आखिरति हुम युक़िनून के साथ इसका जो है ताल्लुक़ है, ठीक है जी। व बिल आखिरत, आखिरत का जिक्र, और व इलैकल मसीर क्या है जी, ये सूरत अव्वल और आखिर जो आपस में इंतहाई मुरब्बत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन व इन तुब्दू की, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत, उस नफस के लिए माँ वो है जो कसबत उसने काम किया है, व अलैहा मक्तसबत, कसबत में खैर की तरफ इशारा है, मक्तसबत में शर। खैर और शर का कासिब कौन है बताओ जी, इंसान है। खालिक कौन है जी, मिन क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह, उसका खालिक कौन है, अल्लाह है, ठीक है। ये ईमानियात में से कासिब कौन है जी, खालिक इंसान नहीं है। मुअतज़िला की यहाँ जो है शर का खालिक कौन है और खैर का खालिक कौन है बताओ, अल्लाह है। समझ में, शर का खालिक कौन है, इब्तिदा में वो यही थे, और बाद में चल कर के उन्होंने सब अफ़आल इख्तियारिया का खालिक किसको करार दिया जी, बंदे को करार दिया, ठीक है जी। बस अल्लाह ताला ने यह ताबीर किया, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, लहा उसके लिए मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इक्तसबत और कसबत में कोई फ़र्क है, बज़ाहिर जो है फ़र्क नहीं, सिर्फ इतना कर दो कि मिज़दाक़ी फ़र्क हो गया कि इक्तसबत किसके लिए हो गया जी, शर के लिए, और कसबत किसके लिए हो गया जी। और आला आने की वजह से लहा मा कसबत ये खैर, और अलैहा मक्तसबत, लहा जो नफ़ के लिए और आला ज़रर के लिए, तो अलैहा मक्तसबत। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अब दिल के ख्यालात आ जाते हैं ना, दिल के ख्यालात, ठीक है जी, और भूल कर भी आदमी कर देता है। अब उसमें पकड़ होगी या नहीं होगी, बात सुनो जी। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, निस्यान और ख़ता में क्या फ़र्क है बताओ। आदमी को रोज़ा याद है और मुंह में कुली करने के लिए पानी डाल दिया, रोज़ा याद है और पानी हलक में गुजर गया, समझ में, ये क्या है बताओ। ख़ता की वजह से जो है उसको रोज़ा कफ़ारत देना होगा, नहीं, क़ज़ा करना होगा। और भूल नहीं है कि सिरे से उसको याद ही नहीं, इसको क्या कहेंगे जी, निस्यान। और मेरी उम्मत से जो है निस्यान, ख़ता और निस्यान को क्या कर दिया, रुफ़अत उम्मती ख़ता व निस्यान। तो जब उठा दिया गया तो यहाँ दुआ रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, क्यों जवाब दिया है कि फ़ी नफ्सी ही मुमकिन है यार, अक़ली तो क्यों जी। बात सुनो जी, अगरचे जो है ख़ता और निस्यान तो इंसान की इख्तियारी नहीं है, इख्तियारी नहीं है, लेकिन उसकी असबाब इख्तियारी है या नहीं बताओ। गफलत को इख्तियार करता है, हमेशा सोया रहते हो, सोना उसके इख्तियार में है या नहीं, दर्द शुरू और सोए में खराटे ले रहा है, ठीक है जी, मुझे पता ही नहीं था दर्द, वो भूल गया है तो निस्यान है। तो ये सोना जो उसके इख्तियार में है या नहीं बताओ। शराब पी लिया है, चरस पी लिया है आदमी, और जो पत्थर मारना शुरू कर दिया, पत्थर मार करके लोगों के 10-15 बर्तन जो है तोड़ दिए। अब तावान देना होगा या नहीं देना, क्यों देना होगा, उसका तो कोई होश आवास नहीं था, और भाई पहले जब पी रहा था तो होश आवास था, ठीक है जी। तो उस वजह से ये उसका इख्तियारी फ़िआल था,
ٹھیک ہے، تو ایک قسم ایک گونا چگونا جو ہے انسان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے، اس لحاظ سے جو ہے اس کو اس نے اختیار نہیں کیا، غفلت تو ممکن ہے، اس لحاظ سے جو اللہ سے مانگا گیا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ٹھیک ہے جی، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ دیکھو احکام اللہ تعالیٰ کے احکام دو قسم پر ہے، ایک حکم تکوینی ہے، ایک حکم تشریعی ہے۔ سمجھ میں کہ ایک حکم کیا ہے جی؟ تشریعی ہے، اور ایک حکم تکوینی ہے، مصائب تکوینی ہے، اور ایک کیا ہے بتاؤ؟ تشریعی میں انسان کو اختیار ہوتا ہے اور تکوینی میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو ربنا لا تحمل علینا، اے پروردگار ولا تحمل علینا، نہ اٹھا ہمارے اوپر اسرا بوجھ، کما حملت علی الذین من قبلنا، تشریعی احکام جو یہود و نصارہ پر جو ہے آپ نے لاد لیا تھا، 11 مہینے کا روزہ رکھنا، 1 مہینہ افطار کرنا۔ اسی طرح کوئی گناہ کرے گا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا کہ اس نے آج رات جو ہے زنا کیا ہے۔ کوئی قتل کرے گا، کوئی وہ نہیں ہے، قصاص کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نجاست اس کی کپڑوں پہ لگے گی تو کپڑے کو کاٹنا ہوگا، اگر بدن پر لگے تو چھری سے جو ہے بدن کو بھی کاٹنا ہوگا۔ اور یہ دیکھو کہ احکام مشکل ہے یا نہیں ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ بھی جو مدرسوں میں ہم کھاتے، وہاں کیا تھا جی؟ جمع کر کے ڈھیر بنانا ہے، آسمان سے آگ آئے گی اور جلا کر کے۔ اسی طرح جہاد قتال ہے لیکن مال غنیمت کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، جمع کر لے تو آسمان سے آگ آ کر کے اس کو جو ہے جلا دیا جائے گا۔ تو یہ سخت و شاق احکام ہے، ہم برداشت کے قابل نہیں ہیں، بوڑھی امت ہے۔ فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا، نہ ڈال دے ہمارے اوپر علینا اسرا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے آپ نے ڈال دیا ہے علی الذین من قبلنا، پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا، ہمیں نہ اٹھوا ما لا طاقت لنا، اس سے مراد مصائب تکوینی ہے، ہمارے اوپر مصائب نہ لا تحملنا، نہ اٹھوا تو مطلب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے نا، ہمارے اوپر نہ اٹھوا مطلب یہ مصائب وہ ہے کہ تکوینی احکام، ہمیں نہ اٹھوا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ واعف عنا، واعف عنا، سمجھ میں کہ جی یہ کس کے ساتھ تعلق ہے بتاؤ؟ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے خطا اور نسیان کو، اور واغفر لنا، شرعی احکام کے اندر ہم نے کوئی کوتاہی کیا تو ہمیں بخش دے۔ کیوں بخش دے؟ وارحمنا، ہمارے اوپر رحم کر دے، آپ جو ہے رحمان اور رحیم ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اور انت مولانا، آپ ہمارے ناصر اور مددگار ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارے اوپر جو ہے ہمیں مدد کر دے کافر قوم پر۔ ٹھیک ہے جی، آگے سورہ آل عمران میں مدد کا ذکر ہوگا۔